محلے داروں نے بتایا کہ ہم صبح اٹھتے ہیں اور ہمارے گھروں کے آگے راشن پڑا ہوتا ہے. پیسے کہاں سے آتے ہیں آپ کے پاس اور کون ہے آپ, رہتے کہاں پہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آج کے دور میں جو مہنگائی چل رہی ہے, جو غریب عوام کا حال ہے, میرے سے نہیں دیکھا جاتا, کیونکہ میں کل مر جاؤں پرسوں مر جاؤں, میں نے کچھ نہیں ساتھ لے کے جانا. میری وجہ سے اگر کسی غریب یتیم مسکین کا پیٹ بھر جائے تو اس سے بڑی حکمت نہیں ہے. کیا سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے؟ جو کچھ بھی دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیا جاتا ہے. کتنے بجے نکلتے ہیں اور واپسی کب تک ہوتی ہے؟ میں رات کو تقریباً 11 بجے سے لے کے 1 بجے کے دوران تقریباً ڈیلی کے 3 سے 4 گھر میں نے چنے ہوئے ہیں. آپ کے بیٹوں, آپ کی بیٹیوں کو یا بیوی کو پتہ ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ یہ بتانا مناسب تو نہیں سمجھتا, لیکن یہ کسی کو بھی نہیں پتا. میں اس وقت ایک ایسے محلے میں موجود ہوں جہاں پر پچھلے چند روز سے رات کے 12-1 بجے کے درمیان ایک شخص آتا ہے اور لوگوں کے گھروں کے آگے راشن رکھ کے چلا جاتا ہے, جس میں گھی, چینی, دال, وہ ضروریات زندگی کی اشیاء موجود ہیں جو کہ آج کل عام شخص کے لیے بڑی مشکل ہوئی ہیں. مہنگائی کا دور ہے. محلے داروں نے بتایا کہ ہمیں نہیں پتا وہ شخص کون ہے, کیوں آتا ہے, اور جب صبح اٹھتے ہیں ہمارے دروازوں کے راشن پڑا ہوتا ہے. اور میں جب اس محلے میں آیا کوشش کی کہ اس شخص کو ملا جائے کہ آخر ایسا عمل وہ کیوں کرتے ہیں, رات کو ہی کیوں آتے ہیں, کیونکہ رات کو اکثر اوقات ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں سفید پوش لوگ ہوتے ہیں یا اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں جو یہ عمل کرتے تاکہ کسی کی عزت نفس کا مسئلہ نہ ہو, کوئی یہ نہ کہے کہ کوئی کسی کو راشن دے رہا ہے, کوئی دیکھے نہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب, اس محلے کا انتخاب آپ نے کیوں کیا, اور دوسرا یہ عمل کب سے کر رہے ہیں آپ؟ میں سب سے پہلے آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں, ریکویسٹ ہے میری کہ میرا چہرہ بالکل نہ آئے. میں نہیں چاہتا کہ میری تصویر ویڈیو پہ آئے یا میرا چہرہ آئے, اس کے بعد میں بات کروں گا. پہلے آپ یہ میری فکر ہو جائیں, چہرہ آپ کا بالکل بھی نہیں آ رہا. محلے داروں نے بتایا کہ ہم صبح اٹھتے ہیں اور ہمارے گھروں کے آگے راشن پڑا ہوتا ہے. پیسے کہاں سے آتے ہیں آپ کے پاس اور کون ہے آپ, رہتے کہاں پہ ہیں؟ سر, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے میرے پاس. اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے. میرے بیٹے اپنے گھروں والے ہیں, میں خود اپنے گھر کا مالک ہوں. بیٹوں کی شادی کر دی, سارے اپنے اپنے گھروں میں علیحدہ ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آج کے دور میں جو مہنگائی چل رہی ہے, جو غریب عوام کا حال ہے, مجھے ترس آیا ہے. میرے سے نہیں دیکھا جاتا, کیونکہ میں کل مر جاؤں پرسوں مر جاؤں, میں نے کچھ نہیں ساتھ لے کے جانا. اگر یہ میرے پیسوں میں سے کسی کے منہ میں کچھ چلا جائے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس سے کوئی اندر بری بات نہیں پیدا ہوگی. مجھے نیکی ملے یا نہ ملے اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. میں دکھاوا اس وجہ سے نہیں کرتا, لیکن میری وجہ سے اگر کسی غریب یتیم مسکین کا پیٹ بھر جائے تو اس سے بڑی حکمت نہیں ہے. کیسے پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر لوگ ایسے لوگ ہیں سفید پوش ہیں اور جن کا گزر بسر بڑی مشکل سے ہو رہا ہے, ان چیزوں کا کیسے پتہ چلتا ہے آپ کو, یا گھر بار دیکھ کے محلہ دیکھ کر انتخاب کرتے ہیں کہ میں نے اس محلے میں جانا ہے؟ بس یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی صورت میں خود بخود میرے ذہن میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جس بندے کو چاہتا ہے اس بندے کی نمائش میں سب کچھ کر دیتا ہے. لیکن میرے ذہن میں جو گھر آتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس گھر کے باہر خود بخود لے جاتا ہے. پیچھے ایک آدمی تھا, پھیری کرتا تھا, تو بچوں کو مرود دیتا تھا 20 روپے کے 30 روپے کے. تو میں نے سوچا اس کے گھر کا پتہ کرواؤں, اور بڑا پریشان نظر آ رہا تھا. تو ایسے ہی مجھے اس کے گھر کا پتہ نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کیا ہے. میں سیدھا اس کے گھر کے باہر گیا ہوں, تو اسے مل گیا, نہیں ملا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے تجانتی, میں ادھر راشن دے آیا. کیسا محسوس کرتے ہیں جب آج کل جہاں پر لوگوں کے لیے کھانا پینا محال ہوا ہے اور آپ ان لوگوں کے دروازوں پہ جا کے راشن رکھتے ہیں کہ جو بیچارے پہلے کسی کی آس لگائے بیٹھے ہیں, امید لگائے بیٹھے ہیں, لیکن مانگ نہیں پاتے, سفید پوش لوگ ہیں. کیسی فیلنگز ہوتی ہیں اور کیا سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, میں نے پہلے بھی بتایا ہے, جو کچھ بھی دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیا جاتا ہے. میرے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. میں چاہتا ہوں اگر میرے مال سے کسی غریب کی, کسی یتیم کی, کسی مسکین کی مدد ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بڑا خوش ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے لیے چنا ہے. میرے بیٹے اپنے گھروں والی, میرے 2 بیٹے ہیں, ایک بیٹا وکیل ہے اور دوسرا ڈاکٹر ہے. میری 2 بیٹیاں ہیں, دونوں کی شادی کر دی ہے. ہم میاں بیوی, ہمارا روزانہ کا خرچہ 1000 روپیہ بھی نہیں ہوتا. گھر اپنا ہے, باہر اپنا ہے, سب کچھ گھر میں موجود ہے. 2 ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں, 1000 روپیہ بھی نہیں خرچہ ہوتا. اگر کسی کی وجہ سے کسی کی پریشانی دور ہو جائے تو اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہے. تو کتنے بجے نکلتے ہیں اور واپسی کب تک ہوتی ہے؟ میں رات کو تقریباً 11 بجے سے لے کے 1 بجے کے دوران تقریباً ڈیلی کے 3 سے 4 گھر میں نے چنے ہوئے ہیں. ایک کریانہ اسٹور ہے, اس کے اوپر میرا ڈیلی کا سودا لگا ہوا ہے.
وہ 4-5 پیکٹ میرے ڈیلی بنا کے رکھ دیتے ہیں. تو میں بس یہ چھوٹا سا اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ کام لگایا ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں کسی پہ احسان نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے میں اپنا مال لوگوں کو دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہوگا. آپ کے بیٹوں، آپ کی بیٹیوں کو یا بیوی کو پتہ ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ میں یہ بات بتانا تو نہیں چاہتا, میں اپنی تصویر بھی نہیں دکھانا چاہتا, میں کسی کو بھی نہیں یہ محسوس کرواتا. جن کے گھروں میں راشن دیتا ہوں ان کو بھی پتہ ہو یا نہ ہو, لیکن میں یہ بتانا مناسب تو نہیں سمجھتا. لیکن یہ کسی کو بھی نہیں پتہ. میری بیٹیوں سے لے کے میرے بچوں تک, میرے نواسے, میرے پوترے, میری بیوی, کسی کو نہیں پتہ. یہ دل میں احساس پیدا کیسے ہوا؟ کیا ہوا؟ کوئی زندگی میں ایسا واقعہ رونما ہو گیا جس نے آپ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا, پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ یار چلو میں کچھ نہ کچھ تو میں تو کر سکتا ہوں سوسائٹی میں؟ بس ایک چھوٹا سا واقعہ. میں جب اپنی ڈیوٹی ٹائم آج سے 12 سال پہلے میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بی بی آتی ہے. اس کے شوہر کو کینسر تھا, 3 بیٹیوں کی شادی کرنی تھی اس نے, 2 چھوٹی تھی, 1 بڑی کی شادی کرنی تھی. یعنی اس نے مجھے کہا تینوں کی شادی کرنی, میری تھوڑی سی ہیلپ کر دے. لیکن اس وقت کے دور میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے میں چاہتا ہوں, اس دور میں میرے اندر آکر تھی. میں نے اپنے اندر ایک آکر پیدا کی ہوئی تھی, کوئی کسی کو نہیں دیتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آکر کو اس طرح توڑا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. میں نے اس دن اس بی بی کو منع کیا ہے پیسے دینے سے, نہ کیا ہے. تو یقین کریں پورا ہفتے بعد میرا 3 سے 4 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے. میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کے معافی مانگتا رہا ہوں, توبہ کرتا رہا ہوں, یا اللہ آج معاف کر دے, معاف کر دے. اگر یہی 3-4 لاکھ میں اس معصوم بی بی کو دے دیتا جس نے اپنی 3 بیٹیوں کی شادی کرنی تھی, اس کا بھی فائدہ ہو جاتا. میرا جو نقصان ہوا ہے یہ ثواب کی صورت میں بدل جاتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کے اندر, میرے دل میں ایسا رحم پیدا کیا ہے. میرے در پہ, میرے گھر پہ جو بھی فقیر ہے, مسکین ہے, کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. انٹرویو سے پہلے آپ نے بولا کہ چہرہ تو دور کی بات ہے, ہمیں نام بھی نہیں بتانا. نام کیوں نہیں ظاہر کرنا چاہتے اپنی شناخت کسی کو؟ بس میں یہی چاہتا ہوں کہ میں کسی کو نہیں بتانا چاہتا کہ میں دیتا ہوں, کسی کی مدد کرتا ہوں. ریاکاری نہیں کرنا چاہتا, دکھاوا کر کے نہیں میں دیتا, صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیتا ہوں. یہ وہ اجنبی شخص ہے جو اللہ کا نیک بندہ ہے اور اپنی حسب توفیق جتنا ہو سکے بقول ان کے کہ 3-4-5 میری کوشش ہوتی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر میں گھروں میں جا کر راشن رکھوں, کیونکہ لوگ ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں. آٹا مہنگا, چینی مہنگی, گھی مہنگا, یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بغیر انسان زندہ بھی نہیں رہ سکتا. اور اگر یہ عمل یہ شخص کر رہا ہے, 4-5 گھروں میں کی ذمہ داری اس شخص نے اٹھائی ہوئی ہے, تو کتنے ہزاروں پاکستانی ایسے ہوں گے کہ جو استطاعت رکھتے ہوں گے, جن کے پاس پیسہ بھی ہوگا لیکن وہ اس پیسوں کو اس طرح استعمال کر رہے ہوں گے یا جوڑ رہے ہوں گے, شاید انہوں نے قبر میں وہ سارا پیسہ لے کر جانا ہے. اس شخص کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ اپنی زندگی میں پیش آیا تھا کہ اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ میں نے کبھی بھی اپنے اس پیسے کو, اس پر اتنی ہوس نہیں رکھنی اپنے پیسے کی, بلکہ لوگوں میں بانٹنا ہے. تو ایک بڑی اچھی چیز ہے اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں. سر خوش رہیں. اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, جب میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں ہے, کسی کو محسوس بھی نہیں ہے, کسی کو اس چیز کی خوشبو بھی نہیں ہے, تو آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ہمیں محلے داروں نے بتایا کہ جاننے والے تھے میرے وہ لوگ, انہوں نے بتایا کہ بھائی ہمارے محلے میں ایسا. پھر میں نے سوچا کہ میں آج رات ذرا دیر تک یہاں پہ رکوں اور میں دیکھوں تو صحیح. لیکن میں اس حق میں نہیں تھا کہ میں میڈیا پہ آؤں. میں نے ان کو فورس اس لیے کیا کہ سر آپ کے اس عمل سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے دل میں ایک چیز پہ ایک احساس پیدا ہوگا کہ اس عمل کو ہم بھی کریں, تاکہ اگر 5 لوگ گھروں کی ذمہ داری اس شخص نے لی ہے, ایسے ہی ہزاروں لوگ ہوں گے جو جن کے پاس پیسہ ہوگا, اگر وہ یہ عمل شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بھی بچہ, کوئی بھی ماں, کوئی بھی بیوی, کوئی بھی بیٹی بھوکی نہ سوئے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.